السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی فیملی بھی خیریت سے ہوگی۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ دوستو، انسان روز اول سے مسافر ہے۔ اس دار فانی میں ہر انسان صرف خوشی کی تلاش میں ہے، اور ہر انسان دائمی خوشی بھی چاہتا ہے، نہ ختم ہونے والی۔ اور اس خوشی کی تلاش میں اپنی ساری زندگی فنا کر کے قبر کی زینت بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم جھٹلا بھی نہیں سکتے، اور اس کو جھٹلا بھی رکھا ہے۔ خیر، اس تناظر میں بات کریں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں آج آپ کا زیادہ ٹائم لینے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میری آج کی کوشش اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کو مختصر کر کے یہ بات سمجھا دوں کہ خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے اور ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں۔ ایک بات جو ہمیشہ پہلے ہی کرنی پڑتی ہے کہ براہ کرم ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، تاکہ بندہ جو اپنے احساسات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ کام ادھورا نہ رہ جائے۔ عمل کریں نہ کریں وہ آپ کے مزاج پر منحصر ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات آپ کے معیار کی نہ ہو، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی مت دیکھیں کہ بات کرنے والا کون ہے، یہ دیکھیں کہ بات کیا کر رہا ہے، تبھی بات اپنا اثر کر پاتی ہے۔ کہتے ہیں انسان اپنی اصل کو ہمیشہ یاد رکھے۔ انسان کا لفظی مطلب تو آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب تھوڑا مزید سمجھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ انسان کی تخلیق مٹی، پانی اور آگ سے ہوئی۔ اس میں جو زیادہ عنصر پایا جانے والا ہے وہ ہے مٹی۔ اب ذرا غور طلب بات ہے جو میں آگے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ مٹی کو کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ مٹی ہمیشہ آپ کے قدموں کے نیچے رہتی ہے۔ انسان اس پر کتنا ہی وزن ڈال دے وہ برداشت کرتی ہے، اس میں عاجزی ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے آگ کا۔ آگ کو کیوں رکھا گیا؟ تاکہ انسان میں کچھ کر گزرنے کی تڑپ ہو۔ اس کی وجہ سے انسان جلد بازی میں بھی آ جاتا ہے۔ اگر آگ خشک چیزوں کے پاس لگا دی جائے تو وہ بہت تیزی سے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور اس کام میں وہ جلدی کرتی ہے۔ انسان بھی ایسا ہی ہے کہ چاہتا ہے بس جلدی کے ساتھ دنیا کی ہر آسائش اس کو میسر آ جائے۔ اور اس کے بعد ذکر ہے پانی کا۔ پانی کا کام ہے آگ کو بجھانا، یعنی کہ غصہ اور جلد بازی کو ختم کرنا۔ اور پانی کا کام یہ بھی ہے کہ جہاں بھی ڈال دو، جس برتن میں بھی ڈال دو، یہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور اس برتن جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے پانی کو انسان کی تخلیق میں رکھا گیا کہ انسان خود کو ہر حال میں ڈھال لے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ اگر تو انسان مٹی کی طرح عاجزی اور پانی کی طرح خود کو ہر حال میں ڈال لینے کا ہنر سیکھ جائے تو وہ اپنی منزل کو بھی پا سکتا ہے اور ہمیشہ خوش بھی رہ سکتا ہے۔ اگر آگ کو خود پر مسلط کرے گا، جس پر شیطان کی تخلیق ہے، تو وہ ہمیشہ جلدی میں رہے گا، خود بھی جلے گا اور دوسروں کو بھی جلائے گا۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں خوشی حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اپنی بنیاد، اپنی حقیقت، ریالٹی کو بھول جاتے ہیں۔
ہمارے اندر آگ کی طرح جلد بازی اور انا غالب آ جاتی ہے جب انسان کی امیدیں اس کی حقیقت ریالٹی سے ہم آہنگ یا میچ نہیں ہوتی۔ ناشکری اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جب رشتوں سے دوری اختیار کر لیتا ہے، سوشل ڈسٹنس، اور خواہشات کے حصول کے لیے اپنے قریبی رشتوں سے بھی دوری اختیار کر لیتا ہے۔ جب انسان فوری ترقی کی بلندیوں پر پہنچنے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی وجوہات ہیں، اگر بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو شاید آپ بور ہونے لگ جائیں گے، اس لیے مختصر کرتے ہیں کہ خوش نہ ہونے کی وجوہات بہت کم ہیں اور خوش رہنے کی زیادہ، لیکن ہم نے خوش نہ ہونے کی وجوہات کو خود پر غالب کر رکھا ہے۔ جو وجوہات خوشی حاصل نہ ہونے کی بیان کی جا چکی ہیں، ان کو اگر الٹ کر لیں تو ہمیشہ خوشی نصیب ہوتی ہے۔ خیر، ہم پھر بھی کچھ اصول بیان کر دیتے ہیں جس سے انسان دائمی خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ انسان اپنی اصل کو یاد رکھے، اپنی بنیاد پر قائم رہے۔ انسان طے کر لے کہ خوشی کو خواہشات پر غالب رکھنا ہے اور ہر حال میں خوش رہنا ہے۔ اپنی طبیعت میں شکر گزاری پیدا کرے، جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں ان کا شکر ادا کرے۔ خوشی آپ کی منزل ہے، لیکن اس منزل پر آہستہ آہستہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ انسان کی خواہشات، امیدیں تو ہوتی ہیں کہ دنیا کی تمام آسائشیں اس کو میسر ہوں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی ضرور کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ پہنچیں۔ فکر مندیاں کم کریں، رشتوں کو تازہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی خواہشات کے حصول کی وجہ سے جن رشتوں سے آپ نے دوری اختیار کر لی ہے ان کو پھر سے گلے لگائیں، ان کو وقت دینا سیکھیں، اپنے اندر چھپی انا کو ختم کریں۔ جو لمحہ نصیب کا ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں۔ خوشی حاصل کرنے کا نام نہیں، حاصل شدہ چیز کو انجوائے کرنے کا نام ہے۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے ساری زندگی گزار کر پیسہ تو اکٹھا کر لیا، اب زندگی کو انجوائے کرنے کی عمر نہیں رہی اور حس بھی نہیں رہی۔ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کرتا چلوں گا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس دنیا کی ہر دولت موجود تھی، لیکن وہ پھر بھی خوش نہ تھا، وہ پریشان ہی رہتا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں، مشیروں، وزیروں سے مشورہ کیا کہ میں خوشی کیسے حاصل کروں۔ تو کسی سیانے نے اس سے مشورہ دیا کہ جنگل میں جاؤ، وہاں ایک بابا جی ہیں، ان کے پاس خوشی کا راز موجود ہے۔ تو بادشاہ کافی سفر کر کے وہاں پہنچ گیا اور بابا جی سے عرض کی، میں فلاں بادشاہ ہوں اور میرے پاس دنیا کی تمام دولت و عشائش موجود ہے، لیکن خوشی نہیں ہے۔ تو اس بابا جی نے کہا، اچھا تو یہ بتاؤ تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس سب سے قیمتی ایک کوہ نور کا ہیرا ہے۔ تو بابا جی نے کہا کہ کل وہ ہیرا لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اگلے دن بادشاہ وہ ہیرا لے کر بابا جی کے پاس پہنچ گیا اور بابا جی کو اس نے ہیرا دے دیا۔ بابا نے ہیرے کو 2-3 دفعہ گھمایا، پھر دیکھا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، اور پھر موقع دیکھتے ہی جنگل میں ایک طرف دوڑ لگا دی۔ بادشاہ حیران ہوا اور پریشان بھی کہ میری سب سے قیمتی چیز بابا جی چرا کے بھاگ رہا ہے۔ تو اس نے بابا جی کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ بابے کی پریکٹس زیادہ تھی اس علاقے میں رہنے کے حساب سے، اس نے بادشاہ کو خوب دوڑایا۔ جب تھک ہار گیا بادشاہ تو بابا جی ایک درخت پہ چڑھ گئے۔
بابے نے بادشاہ سے کہا زمین پر اگر ناک سے لکیریں کھینچو تو یہ ہیرا تمہیں واپس کر دوں گا۔ تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر بابا جی نے اس کو ہیرا واپس کر دیا۔ بادشاہ کے ہاتھوں میں ہیرا آ گیا تو بادشاہ خوشی سے پاگل ہو گیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ شکر ہے میری سب سے قیمتی چیز مجھے واپس مل گئی۔ بادشاہ کے چہرے پر خوشی دیکھ کر بابا جی نے کہا کہ میں یہی تمہیں سکھانا چاہتا تھا کہ خوش رہنے کا راز کیا ہے۔ خوش رہنے کا راز یہ ہے کہ جو چیز تمہیں حاصل ہے، جو نعمتیں اللہ کی تمہیں حاصل ہیں، ان پر شکر گزاری کرو اور ان کو انجوائے کرو۔ دنیا کے ہر انسان میں ترقی کرنے کا جذبہ موجود رہتا ہے، اس کو کوئی ختم تو نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں پہنچنا ضرور چاہتا ہے، لیکن ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، جب تک منزل پر پہنچ نہیں جاتے تو جو حاصل ہے تو اس کو انجوائے ضرور کریں۔ خوشی کا تعلق دولت سے نہیں ہے، شکر گزاری سے ہے۔ ہیپینس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو گریٹیٹیوڈ۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ دولت حاصل کرنے کی کوشش ضرور کریں، منع کوئی نہیں کر رہا، لیکن جہاں تک آپ ہیں اس کو ضرور انجوائے کریں۔ اور آخر پہ میرا ایک چھوٹا سا پیغام ان بھائیوں کے نام جو میری طرح یوٹیوب پر نئے نئے آئے ہیں اور جنہوں نے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر، ہر سوشل میڈیا نیٹ ورک پر ایک جو ہے نا ٹرینڈ چلایا ہوا ہے جس کا نام ہے سب فور سب، جس کو یقیناً سبھی جانتے ہیں۔ ہر سوشل میڈیا پر اس طرح کے میسیجز کی بھرمار پڑی ہے۔ یقین جانیں بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر کہ انسان جس کی جبلت میں، بنیادوں میں ہمیشہ جلد بازی رہتی ہے کہ جلدی سے اپنی منزل پر پہنچ جاؤں اور جلدی سے اب میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر لوں، جو کہ 1000 سبسکرائبر اور 4000 منٹ واچ ٹائم ہے، وہ جلدی سے جلدی میرا پورا ہو جائے۔ میرا مشورہ ہے جو آپ کا اوریجنل سبسکرائبر آتا ہے، آپ کے کنٹینٹ کو دیکھ کر اس پر شکر ادا کریں، اس فیلنگ کو انجوائے کرنا سیکھیں، اللہ کی ذات پر توکل کریں، محنت کریں، شارٹ کٹ مت لگائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کا ٹارگٹ تو شاید پورا ہو جائے لیکن کبھی آپ کا چینل گرو نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ ہمیں دیں اجازت، اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے، آل کے بٹن کو پریس کیجئے ہماری ہر نئی آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے۔